بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ناظرین کرام، حدیث عجم کے پیش لفظ کا ایک حصہ ہم نے گوش گزار کیا تھا، جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجوسی فقیہوں کے فتوے روایت کے زہر کو قریہ بقریہ پھیلانے لگے، جس سے قریہ بقریہ فرقے پیدا ہوئے اور ہر قریے کا ہر فرقہ مسلم مملکت میں اپنے فرقے کے خانہ ساز مذہب کے نفاذ کا مطالبہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی یہ پہلی بغاوت تھی۔ عیش پرست خلفاء چونکہ مساجد سے فارغ ہو چکے تھے اور طیش پرست علماء ان پر قابض ہو چکے تھے، اس لیے جب ان کے درمیان اقتدار و اختیار کی یہ جنگ چھڑی تو اس جنگ میں سیاسی اقتدار پرستی پر مذہبی اقتدار پرستی غالب آ گئی، جس کے بعد خلفاء اپنے نام کے خطبے پر اکتفا کرنے لگے اور فرقہ پرست علماء مسجدوں کو مورچے بنا کر اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی فقہ اور اپنے اپنے خانہ ساز مذہب کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ اس خاموش معاہدے کے بعد فیصلوں کا اختیار اہل مسجد کے پاس چلا گیا اور ان کے نفاذ کا اختیار اہل مسند کے پاس رہ گیا۔ یہ دربار اور درباریوں کا ایک اتحاد تھا جو بقائے باہمی کے اصول پر قائم ہوا تھا، اور اس اتحاد کے تحت اہل مدینہ کی زندگی کے فیصلے فقہائے مدینہ کرتے تھے، جن میں سعید ابن مسیب المتوفہ 94 ہجری، امام زین العابدین المتوفہ 94 ہجری، سلیمان بن یسار المتوفہ 107 ہجری اور امام محمد باقر المتوفہ 114 ہجری شامل تھے۔ اہل مکہ کے فقہاء میں مجاہد بن جبیر المتوفہ 103 ہجری، عطا بن رباح المتوفہ 114 ہجری، اہل بصرہ کے فقہاء میں محمد بن سیرین المتوفہ 94 ہجری، اہل کوفہ کے فقہاء میں شریح بن حارث، اہل شام کے فقہاء میں مکحول بن ابی مسلم المتوفہ 113 ہجری اور اہل مصر و یمن کے فقہاء میں طاؤس بن کیسان المتوفہ 106 ہجری شامل تھے۔ یہ زمانہ خلفاء، علماء اور فقہاء کے مشترکہ اقتدار کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ کسی مسجد یا مکتب میں قدم رکھتے تھے وہ صاحب اقتدار امام بن جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو شخص بھی مکتب میں گیا ہے وہ امام کے نام ہی سے مشہور ہوا ہے۔ ان طالع آزماؤں میں سے جن لوگوں کے پاس اپنے قبیلے کی سیاسی طاقت ہوتی تھی وہ خلیفہ کے وزیر، مشیر یا دبیر بن جاتے تھے، اور جن لوگوں کی پشت پر مسجد و مکتب کی طاقت ہوتی تھی وہ امام و فقی کے طور پر شریک اقتدار ہوتے تھے۔ لیکن اس طبقے کا چونکہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ایک گروہ ہونے کے باوصف اس کی صلاۃ الگ، اس کے مصلی الگ، اس کے مصلی الگ اور اس کے امام بھی الگ الگ ہوتے تھے۔ جس زمانے میں ابن بطوطہ سفر کرتا ہوا بیت اللہ میں پہنچا تو اللہ کے اس گھر میں مقام ابراہیم پر شافی امام، رکن یمانی کے پاس مالکی امام، حجر اسود کے سامنے حنبلی امام اور میزاب رحمت کے زیر سایہ حنفی امام الگ الگ نمازیں پڑھاتے تھے۔ دمشق کی جامع مسجد میں ایک وقت میں 13 امام نمازیں پڑھاتے تھے، اور چونکہ نماز میں ان کی تکبیریں آپس میں ٹکراتی تھیں اس لیے نماز کے بعد نمازی بھی ایک دوسرے پر ٹکراتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ چنانچہ ایک روز اسی مسجد میں امام ابن تیمیہ نے دوران واز یہ کہہ دیا کہ اللہ برتر آسمان سے اس طرح اترتا ہے جس طرح میں ممبر سے اترتا ہوں، اور پھر ایک زینہ اتر کر دکھایا۔ اس پر مالکی فقہ کے امام ابن الزہرا نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نمازی ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو لاتوں اور جوتوں سے اتنا مارا کہ ان کا امامہ گر گیا۔ سوء اتفاق کے اس امامے کے نیچے ریشمی ٹوپی برآمد ہو گئی، اور اس جرم کی پاداش میں لوگ ان کو حنبلی امام عز الدین بن مسلم کے پاس لے گئے اور انہوں نے ان کو جیل بھجوا دیا۔ جن فرقوں کے خانہ ساز مذاہب کو اس نظام میں نمائندگی نہ ملی انہوں نے پہاڑوں پر اپنی قوت جمع کی، قلعہ الموت بنایا، بگڑے تگڑے نوجوانوں کو حور و قصور، جنت و غلما اور شراب و شہد کا سراب دکھایا،
اور پھر ان فدائیوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے شہروں اور بستیوں پر حلہ بول دیا۔ پھر اس صدی سے اس صدی تک، اس سال سے اس سال تک، اور اس دن سے اس دن تک اسلام کی اصلی صورت کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ نظر آیا ہے تو بس خون خرابہ ہی نظر آیا ہے۔ اس خون خرابے کی وجہ روایت ہے جس نے مسلم حکومتوں اور ان کی مسلم رعایا کو دو متضاد سمتوں پر چلا دیا ہے۔ مسلم حکمرانوں کے پاس خدا ساختہ زندگی کے نظم کے لیے وہ خود ساختہ نظام زندگی ہے جس پر مغرب کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کی رعایا کے پاس وہ نظام بندگی ہے جس پر مجوسان عجم کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اس لیے ان میں سے جو جماعت انسان کا خود ساختہ نظام ترک اور قرآن کا خدا ساختہ نظام اختیار کرنے میں پہل کرے گی، وہی اس تاریخی جنگ میں فاتح بن کر ابھرے گی۔ لیکن جب تک اہل اسلام کا یہ قافلہ قرآن سے آری رہے گا، اس کے درمیان یہ خون خرابہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ خدا کا ایک عذاب ہے جو ترک قرآن اور قبول روایت کے جرم عظیم کی سزا، بلکہ سزائے عظیم کے طور پر نازل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس قسط کو اسی مقام پر ختم کر رہے ہیں۔ حدیث عجم کے پیش لفظ کا باقی حصہ اگلی قسطوں میں پیش کیا جائے۔